बीवी कब मैके जा सकती है? शौहर की इजाज़त से। मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? घुटनों की बीमारी। अल्लाह ताला नाराज़ हो तो घर से कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती है? सुकून, बरकत और खुशहाली। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज़ के बारे में होगा? नमाज के बारे में। चेहरे पर नूर लाने का बेहतरीन अमल क्या है? हर नमाज के बाद 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हाथों पर दम करें और चेहरे पर फेर लें। अल्लाह ताला की रज़ामंदी की निशानी क्या है? सजदे की तौफीक। कौन से दिन पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन होता है? जुमा के दिन। जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खुलेंगे? वज़ू के बाद कलमा पढ़ने वालों के लिए। शैतान कितने साल फरिश्तों के साथ रहा? 8000 साल। कौन से नबी तमाम ज़बानें जानते थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले दुनिया से कौन सी मखलूक ख़त्म होगी? परिंदे। कितने साल अजान देने से इंसान जहन्नम से बच जाता है? 7 साल। जुम्मा के दिन कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है? जुम्मा के दिन असर से मगरिब के दरमियान की गई दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह ताला किसको माफ़ नहीं करते? जो गुनाह के बाद तौबा ना करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। सबसे पहला कत्ल किसने किया था? काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस नबी का आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? सच बोलना। कौन सी चीज़ जन्नत के दरवाजे खोल देती है? सदका। जन्नत में सबसे ज़्यादा इनाम किस चीज़ के बदले में मिलेगा? तकवा और अच्छे अखलाक। कौन सी दुआ जन्नत में जाने का ज़रिया बन सकती है? अल्लाहुम्मा अजअल्नी मिन अहलिल जन्नह। क़यामत के दिन कौन सा अमल सबसे ज़्यादा वज़न रखेगा? अच्छे अखलाक। जन्नत में कौन सा दरख्त सबसे ज़्यादा बड़ा होगा? तौबा का दरख्त। वो कौन सी नमाज है जो ना ज़मीन पर अदा की गई और ना आसमान में? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो नमाज जो उन्होंने हवा में अदा की थी। दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितना बड़ा हो जाएगा? हिजर अस्वद। वो कौन सा कमरा है जिसमें दाखिल होते ही इंसान का वज़न कम हो जाता है? लिफ्ट। वो कौन सा वक्त है जब बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम होता है? हराम काम करते वक्त, जैसे शराब पीते, जुआ खेलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? घास पर, इसीलिए घास को साफ रखने का हुक्म दिया गया है। जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? जहन्नुम की आग का रंग स्याह होगा। वो कौन सी इबादत है जो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अपनी शौहर की फरमाबरदारी करती है, वो जन्नत के चाहे जिस दरवाजे से दाखिल हो सकती है। वो कौन सी आयत है जिसे पढ़ने से 70,000 फरिश्ते हर तरफ से हिफाजत करते हैं? आयतुल कुर्सी। किस सूरत को पढ़कर घर में दाखिल होने से मोहताजी ख़त्म हो जाती है? आयतुल कुर्सी। वो कौन से नबी हैं जिनके साथ पहाड़ भी चलते थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो कौन सी चीज़ है जो कब्र में रोशनी पैदा करती है? नेक आमाल, ख़ास तौर पर नमाज और कुरान की तिलावत। कौन सा एक लफ्ज़ पढ़ते ही जादू ख़त्म हो जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू से बचने के लिए ये अल्फाज पढ़े थे जो सूरत यूनिस की आयत नंबर 81 का हिस्सा हैं। कौन से कपड़े से मुंह साफ करने से इंसान पर गुर्बत आती है? कमीज़ के कपड़े से मुंह साफ करने से गुर्बत आती है। सबसे पहला जुम्मा किस नबी ने पढ़ाया था? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले किस नबी ने कश्ती बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी? गारे हिरा में। क़यामत के दिन कौन सा फरिश्ता सूर फूकेगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सबसे पहला इंसान कौन था जो ज़मीन पर भेजा गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
سب سے پہلے وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ خندق میں مدینہ کتنے دن محاصرے میں رہا؟ 30 دن۔ وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ اس نبی کا نام بتائیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ نماز کے دوران جمائی آنا کس خطرناک چیز کی علامت ہے؟ سستی اور غفلت کی علامت، اور بعض اوقات نظر بد کی نشانی ہو سکتی ہے، اس لیے صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور استغفار کو معمول بنا لینا چاہیے۔ وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی؟ نماز جنازہ، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے اور اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ شادی شدہ خواتین جنت میں اپنی دنیاوی شوہر کے ساتھ ہوں گی۔ اگر کوئی کنواری دنیا سے گئی ہو تو جنت میں کسی نیک مرد سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ جس عورت کے کئی شوہر رہے ہوں وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے؟ والدین کو تکلیف دینا، ظلم اور زیادتی کرنا، دوسروں کی نیکی اور احسان کی ناقدری کرنا۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے؟ شہداء، کیونکہ شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ دوبارہ شہید ہونے کی خواہش کریں گے۔ آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 255 اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی آیت کو ناپاک حالت میں پڑھنے، بے ادبی سے یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ جو عورت بے پردہ اور ننگے سر گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے بارے میں شریعت میں کیا آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت ننگے سر اور بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا۔ سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ غار حرا کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل النور پر۔ دودھ دینے والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ راستے جہاں اللہ کی یاد، عبادت اور تقویٰ ہو، اس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا کوئی شخص علم کے جستجو میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ علم کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے؟ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی ایسی بات یا عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جس سے وہ برا مانے، غیبت کہلاتا ہے۔ کیا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا روزہ توڑ دیتا ہے؟ نہیں، لیکن جھوٹ بولنا روزے کی برکت اور اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ جی ہاں، قیامت کے دن ہر شخص کی اعمال تولے جائیں گے اور جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ خواب میں پانی دیکھنا زندگی، رزق اور برکت کی علامت ہے۔ صاف پانی خوشحالی، جبکہ گندا پانی پریشانیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی؟
جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ سب سے پہلے وضو کرنے کا حکم کس نبی کو دیا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے نماز تراویح کس خلیفہ کے دور میں باجماعت ادا کی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ حج کے دوران شیطان کو کن چیزوں سے مارا جاتا ہے؟ کنکریوں سے۔ کس نبی کی سب سے زیادہ صبر کرنے والا کہا جاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ سب سے پہلے وحی کون سی سورت کی آیت پر مشتمل تھی؟ سورۃ العلق۔ قرآن میں کس درخت کا ذکر جنت میں ہونے کے طور پر کیا گیا ہے؟ طوبیٰ کا درخت۔ سب سے پہلے اذان دینے والے صحابی کون تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ مسجد قباء۔ اگر عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کے لیے برکت کی نشانی ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم سب سے پہلے کس نبی کو دیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے نوازا گیا تھا؟ رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے کس نبی نے ہجرت کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سی قسم ہے جسے توڑنا ضروری ہوتا ہے؟ وہ قسم جو گناہ پر مشتمل ہو، یا ایسی قسم جو کسی نیک عمل کو چھوڑنے کے متعلق ہو، جیسے کوئی قسم کھائے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت آنا افسوس کے لائق ہے، کیونکہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی اچانک موت ہو گئی۔ کسی نے کہا، یہ کتنی اچھی موت مرا، نہ کوئی بیماری دیکھی نہ کوئی تکلیف اٹھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک موت آنے سے اسے تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر کے موت دیتا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ چائے کے ساتھ کون سی چیز کھانے سے انسان کی جان جا سکتی ہے؟ ہلدی۔